اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اعلموا انما الحیاة الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد كمثل غیث اعجب الكفار نباته ثم یہیج فتراہ مصفرا ثم یکون حطاما وفی الآخرة عذاب شدید ومغفرة من اللہ ورضوان وما الحیاة الدنیا الا متاع الغرور۔ صدق اللہ العظیم۔ میرے عزیزو، قرآن مجید کی ایک بہت خوبصورت آیت ہے جو اس دنیاوی زندگی کی حقیقت بیان کرتی ہے۔ یہ زندگی کی کیا اہمیت، کیا حیثیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جان رکھو کہ یہ دنیاوی زندگی ایک کھیل کود اور تماشے کا نام ہے، آپس میں ایک دوسرے پر فخر جتانے کا نام ہے، مال میں اولاد میں ایک دوسرے سے آگے بڑھ جانے کی کوشش کرنے کا نام ہے۔ اس کی مثال بالکل اس طرح ہے کہ ایک زوردار بارش ہو اور کافروں کو لہلہاتی ہوئی فصلیں دکھائی دیں، پھر اچانک کوئی مصیبت نازل ہو اور وہ فصل زرد پڑ جائے اور وہ سوکھ کر بھوس بن جائے۔ بالکل اسی طرح دنیاوی زندگی جو آپ کے سامنے چمچماتی ہوئی لہلہاتی ہوئی زندگی جو آپ کو آپ دیکھتے ہیں، ایک حادثہ پیش آئے گا اور سب کچھ یکایک ختم ہو جائے گا۔ اس کے بعد پھر کیا ہوگا؟ وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ۔ آخرت کے قیامت کے روز بہت سخت شدید عذاب بھی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مغفرت اور اس کی خوشنودی بھی ہے۔ پھر اس دنیاوی زندگی کی حقیقت کو ایک جملے میں بیان کیا کہ اس دنیاوی زندگی کی حیثیت سوائے ایک دھوکے کے سودے کے اور کچھ بھی نہیں۔ میرے عزیزو، یہودیوں کے بارے میں قرآن یہ کہتا ہے کہ وہ دنیا کو اور اس کی زندگی کو سب سے زیادہ چاہنے والے لوگ ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، کیونکہ اس کے بعد آنے والی زندگی اس کے لیے اس سے کہیں بہتر ہوگی، لیکن وہی دنیا کافروں کے لیے کسی جنت سے کم نہیں ہے، کیونکہ اس کے بعد آنے والی زندگی ان کے لیے بہت ہیبتناک اور وحشتناک ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ یہودیوں کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ تم ان لوگوں کو دیکھو گے کہ وہ زندگی کو لے کے سب سے حریص لوگ ہوں گے۔ وہ لوگ خواہش کرتے ہوں گے کہ ہزاروں سال کی ان کو زندگی مل جائے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ زندگی کا لمبا ہونا عذاب کو ان سے نہیں ٹال سکے گا۔ چاہے آپ 1 سال 2 سال 10 سال 20 سال 1000 سال جتنے سال بھی دنیا میں گزار لیں، لیکن لوٹ کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف جانا ہے، اور وہاں پہ صرف 2 چیزیں ہیں، یا تو مغفرت من اللہ ورضوان یا پھر عذاب شدید۔ میرے عزیزو، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ آیتیں دیکھ کر اور دنیاوی زندگی کی یہ حقیقت جان کر آپ رہبانیت کی طرف مائل ہونے لگے، آپ یہ لگنے لگے کہ مسلمانوں کے لیے تو اس دنیا میں کوئی حصہ ہی نہیں ہے، مسلمانوں کے لیے اس دنیا میں کوئی نصیب نہیں ہے۔ ہرگز ایسا نہیں ہے۔ قرآن مجید میں ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، قل من حرم زینۃ اللہ التي اخرج لعباده والطیبات من الرزق قل هي للذین آمنوا في الحیاة الدنیا خالصة یوم القیامہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں جو زینت کے ساز و سامان بنا رکھے ہیں اسے کس نے حرام کر رکھا ہے آپ پر؟ اپنے بندوں کے لیے اس نے جو زینت کے، آرائش کے، آرام کے سامان بنائے ہیں اس کو آخر حرام کس نے قرار دیا؟ وہ تو اس دنیاوی زندگی میں مومنوں کے لیے ہے ہی، لیکن آخرت میں یہ صرف مومنوں کے لیے ہوگی۔ اس دنیاوی زندگی میں تو وہ عیش و عشرت جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا ہے وہ شاید مومنوں کے لیے بھی ہو، غیر مسلموں کے لیے بھی ہو، تمام کے لیے ہو، لیکن خالصتاً یوم القیامہ، قیامت کے روز وہ نعمتیں صرف اور صرف ان مومنوں کے لیے خالص ہوں گی۔ جب قارون کے قصے کا قرآن مجید میں ذکر کیا جا رہا تھا تو اسی ضمن میں ایک بہت خوبصورت جملہ کہا گیا کہ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، اس دنیا سے اپنا حصہ، جو تمہارا اپنا حصہ اس دنیا سے ہے، اس کو مت بھول بیٹھو، اس کو مت چھوڑو۔ گرچہ کہ تم کو اترانا نہیں ہے، گرچہ کہ تم کو فخر نہیں کرنا ہے، گرچہ کہ تم کو عیش و عشرت میں مبتلا ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھول نہیں جانا ہے، لیکن اس کا یہ قطعی مطلب نہیں ہے کہ آپ اس دنیا میں اپنا جو حصہ ہے اسے بھی بھول بیٹھے، اسے بھی چھوڑ بیٹھے۔ آپ کو اپنا حصہ اس دنیا سے لینا ہے، بالکل لینا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی اجازت دیتا ہے،
لیکن آپ کے مد نظر وہ دنیا ہونی چاہیے جہاں پہ صرف دو راستے ہیں، عذاب شدید و مغفرت من اللہ و رضوان۔ میرے عزیزو، اب جب دنیا کی اس زندگی کی یہ حیثیت ہمارے سامنے آئی کہ یہ لہلہاتی ہوئی فصل کوئی بھی مصیبت آنے پہ یکایک زرد ہو کر سوکھ جائے گی اور بھس بن جائے گی، تو آخر پر ہم موت سے کیوں ڈریں؟ ہم کورونا سے کیوں ڈریں؟ ہم اچانک حادثاتی موت سے کیوں ڈریں؟ ہم موت کے ڈر کی وجہ سے، یا مال کے ضائع ہو جانے کے ڈر کی وجہ سے، یا اسباب کے ضائع ہو جانے کے ڈر کی وجہ سے، یا اپنا جو اسٹیٹس ہے وہ چھن جانے کے ڈر سے کیوں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے کو چھوڑ کر دوسرا راستہ اپنائیں؟ ایک مرتبہ اگر ہمارے دلوں میں یہ یقین جم گیا کہ یہ دنیاوی زندگی کی کوئی اہمیت نہیں ہے، جو ملتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے، جو نہیں ملتا اس پر صبر کرنا ہے، قیامت کے روز سب کچھ ہمارے لیے ہی ہے۔ اگر ایک مرتبہ یہ عقیدہ، یہ ایمان مضبوط ہو گیا آپ کا، اس بات کو آپ نے اپنے دل میں بیٹھا لیا، تو یقین جانیے کہ دنیا میں جتنے بھی ڈر ہیں وہ سارے آپ کے دل سے نکل جائیں گے۔ اور جس شخص کے دل سے ڈر نکل جائے اس کا تو پھر کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، اس کو پھر اس کے سیدھے راستے سے کوئی نہیں ہٹا سکتا، اس کو پھر کوئی گمراہ نہیں کر سکتا۔ میرے عزیزوں، میں اپنی بات اس آیت سے ختم کرنا چاہتا ہوں، جو اس پوری زندگی کا اور آخرت کے پورے کانسیپٹ کا خلاصہ سمجھ سکتے ہیں آپ اسے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت میں ارشاد فرماتا ہے کہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ہر کسی کو موت آنی ہی آنی ہے، اور تم کو تمہارے اعمال کا بدلہ قیامت کے روز دیا جائے گا۔ اب جسے جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا تو وہ کامیاب ہو گیا۔ لوگ سوال کرتے ہیں، مستقل یہ ذہنوں میں ایک سوال بنا رہتا ہے، ہر وقت کا، ہر زمانے کا سب سے اہم سوال یہی ہوتا ہے کہ کامیابی کیا ہے، سکسیس کیا ہے۔ لوگ الگ الگ اس کے معنی متعین کرتے ہیں اور اس کو حاصل کرنے کے پیچھے دوڑے جاتے ہیں، اس کے حاصل کرنے کے لیے لگے پڑے ہوتے ہیں، لیکن کامیابی کا وہ تصور جو قرآن مجید ہمیں دیتا ہے وہ بہت مختصر سا ہے۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، جس کو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ کامیاب ہو گیا۔ کتنا آسان ہے یہ کامیابی حاصل کرنا، کتنی آسان ہے اس کامیابی تک پہنچنا، کتنا آسان راستہ ہے اس کامیابی کا۔ آپ کو صرف وہ اعمال کرنے ہیں جس سے آپ جہنم سے چھٹکارا پا سکے اور جنت میں داخل ہو سکے۔ یہ دنیا بھی آپ کی، یہ اس دنیا کی آرام، عیش و عشرت و سوان بھی آپ کے، اور آخرت تو آپ کے لیے ہے ہی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارشاد ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں اس دنیا میں بھی باعزت زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں آخرت میں کامیابی نصیب فرمائے، وہ کامیابی جو قرآن نے متعین کی ہے کہ ہمیں جہنم سے چھٹکارا ملے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی جنت میں جگہ دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔